بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس ویڈیو کا اس امید سے آغاز کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایک اچھی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ پر اس وقت یقین کیا جب ساری دنیا نے میری سچائی کی تردید کی، اور اس کی تصدیق کی جب ساری دنیا نے مجھ پر جھوٹ کا الزام لگایا۔ اس نے مجھے اپنے مال سے شفقت اور وفاداری پیش کی جب باقی سب مجھے چھوڑ چکے تھے۔ تو ناظرین، جس عظیم شخصیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج ہم انہی کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں کہ وہ شخصیت کون سی تھی، ان کی پیدائش کب ہوئی، ان کا نام، نسب، ان کی وفات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کس حد تک ان کی تھی کہ ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ بیان کیے۔ تو ناظرین، میں آپ سے بات کر رہا ہوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ تھیں۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ولادت ایک شریف اور متمول گھرانے میں 555 عیسوی مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ان کے والد خلید بن اسد ایک تاجر تھے، اور اپنے والد کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کا کاروبار سنبھال لیا اور قریش میں اپنے حسن سلوک اور تقوی کی وجہ سے ممتاز مقام حاصل کیا، جس کی وجہ سے انہیں طاہرہ کا نام دیا گیا ہے۔ اور ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زیدہ تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ کو جو عنوانات دیے گئے اس میں سے ایک تو طاہرہ تھا، دوسرا مومنوں کی ماں، اور تیسرا خدیجۃ الکبریٰ۔ تو ناظرین، اسلام کی آمد سے پہلے بھی وہ بے سہارا لوگوں میں دولت تقسیم کرنے، ضرورت مندوں پر فراخ دلی سے خرچ کرنے، اپنے رشتہ داروں کی مالی مدد کرنے اور خواتین کو ان کی شادیوں کے لیے جہیز فراہم کرنے کے لیے بہت مشہور تھیں۔ اپنے لوگوں کے برعکس وہ کبھی بھی بتوں پر یقین نہیں رکھتی تھیں اور نہ ہی ان کی پوجا کیا کرتی تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شادیاں کیں۔ ان کے پہلے شوہر عتیق بن عید بن عبداللہ اور دوسرے شوہر ابو خالہ بن النبش تھے۔ ان کے دونوں شوہر ان کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں انتقال کر گئے، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی مبارک ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک معزز کاروباری خاتون تھیں جو اس زمانے میں بنیادی تجارتی مراکز سے تجارت کرتی تھیں۔ چونکہ وہ خود قافلے کے ساتھ سفر نہیں کرتی تھیں اور اپنی طرف سے تجارت کے لیے کسی ایجنٹ پر انحصار کیا کرتی تھیں، یعنی جو ان کا نمایاں کردہ کارکن ان کی جگہ پر تجارت کیا کرتا تھا، اس لیے وہ ایک ایماندار شخص کی تلاش میں ہوا کرتی تھیں جو ان کا سامان شام لے جائے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور دیانت ایسی برکتیں لے کر آئی کہ آپ غیر متوقع منافع کے ساتھ واپس لوٹے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی خادمہ میسرہ جو سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ کی تعریف سے لبریز تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی برکات سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کی پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور باہمی رضامندی سے ان کی شادی ہو گئی۔ تو ناظرین، جیسے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر محض 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت 40 سال کی تھیں۔ ان کی عمروں کے فرق کے باوجود یہ اتحاد انتہائی کامیاب ثابت ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظیم بیوی سے بھی اولاد ہوئی۔ ناظرین، اب بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو تب کیا کیا واقعات پیش آئے، جس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مدد کی۔ تو ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ بہت مشتعل ہو کر وہ گھر واپس آئے اور اپنی بیوی کو ساری ملاقات سنائی، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اپنے خوف کا اظہار کیا جو اللہ نے ان پر ڈالی تھی۔ ان کا جواب اٹل حمایت، ایمان اور محبت کی عکاسی کرتا تھا جو انہوں نے اپنے شوہر کے لیے رکھی تھی۔ تو ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، جبکہ آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔
آپ مہمانوں کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں اور مصیبت زدہ لوگوں کی بھی مدد کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے فوراً بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو ماضی کے مذہبی صحیفوں کے ایک مشہور عالم تھے، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اثبات کیا اور آپ کی ملاقات کو خدائی اصل قرار دیا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلی شخصیت تھیں جو کہ اپنے شوہر کے ساتھ ایمان لائیں اور اسلام قبول کیا۔ ناظرین، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پہلے سے ہی بہت ساری انسانی خدمات کیا کرتی تھیں، تو جب انہوں نے اسلام قبول کیا ہوگا تو تب تو ان کی خدمات کافی حد تک بڑھ چکی ہوں گی۔ تو اسی پر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ اپنے ابتدائی سالوں میں جب اسلام مسلسل ظلم و ستم کی زد میں تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مضبوطی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑی رہیں اور آپ کی اخلاقی اور مالی مدد کی۔ انہوں نے اسلام کی تبلیغ کے لیے اپنی تمام دولت اپنے شوہر کے اختیار میں دے دی۔ ان کی خدمات کو صرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ اور ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان زوجہ کے بارے میں وہی مبارک الفاظ بیان کیے جو میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتائے۔ تو ناظرین، اس کے بعد آتا ہے غم کا سال، یعنی جب آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کرنے والی تھی یا کر گئی تھی، اسے غم کے سال سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، قریش کے اشرافیہ کے ہاتھوں مسلمانوں کو مشکلات اور مظالم کا سامنا کرنے کے باوجود ہمیشہ کی طرح مضبوط رہے اور اسلام کے پیغام میں ان کا عزم اور بھی بڑھ گیا۔ اور ناظرین، جبر کا زینہ 3 سالہ سماجی اور اقتصادی بائیکاٹ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ لین دین سے منع کیا اور حد سے زیادہ کفایت شعاری کا وقت ثابت کیا۔ چنانچہ اس کا نقصان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب زوجہ محترمہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب دونوں پر پڑا، جو شب سے واپسی کے فوراً بعد انتقال فرما گئے۔ اس لیے اس سال کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے، جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک خیال رکھنے والی بیوی اور اسلام کی وفادار دائی کے انتقال کی وجہ سے ہے۔ اور حضرت ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد مشیر اور چچا تھے، جنہوں نے اپنی جان کی قیمت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور آپ کی وفات تک ظلم و ستم کا مقابلہ کرتے ہوئے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا۔ تو ناظرین، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو تب آپ کی عمر 65 سال تھی اور آپ کو مکہ کے قبرستان ہجون میں دفن کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاندان کھو دیا اور اپنے قیمتی محافظوں سے محروم بھی ہو گئے۔ ناظرین، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاندان ایک ہی سال میں کھو دیا اور اسلام اپنے قیمتی محافظوں سے بھی محروم ہو گیا۔ ناظرین، اب بات آتی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات کے درمیان کیا احترام تھا۔ ناظرین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترات میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو ایک امتیازی مقام حاصل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شوق سے یاد کیا کرتے اور اکثر ان کے بڑے قد کا ذکر کیا کرتے تھے۔ آپ نے ایک بار فرمایا، جنت کی تمام عورتوں میں سب سے افضل حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، حضرت مریم بنت عمران اور حضرت آسیہ ہیں۔ ناظرین، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان لمحات میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا اور بے بس تھے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیر وضع ایمان اور حمایت کا مظاہرہ کیا۔ وہ مضبوطی سے ان کے ساتھ کھڑی رہیں اور اپنے شوہر کے مقصد کو فروغ دینے کے لیے اپنی وسیع دولت کی قربانی دی۔ وہ ثابت قدم رہیں اور اسلام کے مخالفوں کی طرف سے اپنے خاندان کے خلاف ہونے والی مخالفتوں کا سامنا کرتے ہوئے بے پناہ صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے گھر کو سکون سے بھر دیا اور اپنے شوہر کو سکون بھی فراہم کیا۔ تو ناظرین، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ ان سے جنت میں ایک محل کا وعدہ کیا گیا تھا جس میں سے انہیں کوئی شور یا تھکاوٹ کا وعدہ نہیں کیا گیا تھا۔ تو ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں کون کون آتی ہیں، اب میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ تو ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے آپ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے بھی پیدا ہوئے تھے، جن کا نام قاسم اور عبداللہ تھا۔
اور ان کی 4 بیٹیاں بھی ہوئیں، جن میں سے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ام الکلثوم رضی اللہ عنہا شامل تھیں۔ تو ناظرین، یہ وہ مختصراً ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کی اور بتایا کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کیا بات سر انجام دیں، اور آپ رضی اللہ عنہا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز ارشاد فرمائی تھی۔ تو ناظرین، امید کروں گا کہ آپ کو یہ میری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی تو میری حوصلہ افزائی بڑھانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریے گا تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور آنے والے دنوں میں آپ کن کن موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، پھر ملیں گے کسی اگلی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔